الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. محترم حاضرین، نوجوانوں، عزیز بچوں، مائیں اور بہنوں، اپنے اسلاف کی تاریخ کو جاننا اور اس کی یاد تازہ رکھنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، یہی ہم اور آپ کی مضبوطی کی دلیل ہے. جس قوم نے اپنی تاریخ کے بڑے بڑے ائمہ اور رہنماؤں کو بلا دیا، اس کو دیر نہیں لگتی ہے ان کے نقش قدم سے پیچھے ہٹنے میں. ایک ایسے پیغمبر جن کو انبیاء کا دادا کہا جاتا ہے، جد الانبیاء، نبیوں کے دادا، امام التوحید، توحید کے امام، وہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے بے شمار جگہوں پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اگر آج کی موجودہ دنیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو صحیح معنوں میں فالو کرے، اور موجودہ دنیا تو چھوڑیے، مسلمان جو ان کی یاد اور ان کی سنت کی یاد میں قربانیاں کرتا ہے، وہ صحیح ڈھنگ سے ان کو فالو کرے تو مسلمان کی اپنی حالت درست ہو سکتی ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ایمانی لیول ہے، وہی لیول ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، وہاں تقریباً 5000 ایسے معبودوں کی پوجا ہو رہی تھی جو سب کے سب باطل تھے. فرشتوں کی پوجا ہو رہی تھی، جنات کی پرستش ہو رہی تھی، بادشاہ وقت کی پوجا کی جا رہی تھی، بت پرستی تھی، ستاروں کو پوجا جا رہا تھا، چاند کو پوجنے والے تھے، سورج کی عبادت کرنے والے بھی تھے. اس طریقے سے اگر گنا جاتا تو تقریباً 5000 معبودان باطلہ تھے. ایسے ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور آپ نے ایک اچھی تربیت پائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی، آپ کی فطرت میں توحید کو ڈال دیا گیا. اسی لیے جب دعوت کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں اللہ کے دین کو بتانے کی، تو شروعات اپنے باپ سے کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے، اپنے باپ سے کہا، اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں؟
انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں سمجھتا ہوں آپ اور آپ کی پوری قوم کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس نبی کے گھر میں شرک پنپ رہا ہو اس سماج کا حال کیا رہا ہوگا جس سماج میں محمد ابراہیم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اس سے پتہ یہ چلا ماحول کا بہانہ ہم نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں۔ شروعات اپنے باپ سے کرنی پڑے تو کرنی چاہیے، شروعات اپنی ماں سے کرنی پڑے تو کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے دین میں توحید ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی درس دیا، اور آپ نے اپنی قوم کو بہت ہی بہترین انداز میں اللہ کی توحید کو سمجھایا ہے۔ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں اس واقعے اور اس مناظرے کو ذکر کیا ہے جو ان کی قوم سے ان کا ہوا تھا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ماحول آپ کو پتہ چل گیا۔ ایسے ماحول میں ایک کوئی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، قوم کیسے مان لیتی؟ مناظرہ ہوا، مناظرہ وہ جو تقریباً 24 گھنٹے تک چلا، پورا ایک دن ایک رات۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے آسمانوں زمینوں کی بادشاہت، طاقت اور پاور اپنے بندے ابراہیم کو دکھایا تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آسمان اور زمین میں کیا ہو رہا ہے، کیسے دنیا چل رہی ہے، یہ سب کچھ سیدنا ابراہیم کو اس لیے دکھایا جا رہا ہے تاکہ اللہ پر یقین مضبوط ہو، مکمل ہو، کامل ہو جائے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ موجودہ زمانے میں آج ہم اپنی زمین کے علاوہ کے حالات بھی جانتے ہیں، دکھایا جا رہا ہے آپ کو۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ ہماری اور آپ کی اپنی سائنسی ترقی ہے تب ہم زمین کے گولے کو چھوڑ کر چاند پہ اور دوسرے گورے پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ دکھا رہا ہے۔ یہ اس آیت کا میسج ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے دکھایا اس لیے ابراہیم کو تاکہ اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے۔ اور آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، نیوز اور خبروں کے ذریعے سے بھی دیکھتے ہیں کہ باہر سے ہماری دنیا کی حیثیت کیا ہے، باہر کی دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سیارے ہیں، لیکن سوائے اس زمین کے کہیں بھی زندگی ممکن نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی زمین پر رہنے کے لائق ماحول بنایا، باقی زمینوں پہ، باقی سیاروں پہ، باقی پلینٹس پہ نہیں ہے ایسا۔ انسان کوشش کر لے، جو بنائے کر لے، لیکن نہیں جا سکتا، وہاں زندگی اویلیبل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر دنیا ایک بار کامیاب ہو گئی کہ ہمیں چاند پر یا کسی دوسرے سیارے پر انسان بسانے ہیں، آبادی بسانی ہے، محلہ بسا دینا ہے، اللہ کی قسم اس دن دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ فری کی ہواؤں کی قیمت کیا ہے، یہ فری کے ٹھنڈے پانی کی قیمت کیا ہے، یہ آنکھ اور ناک اور صحت مندی کی قیمت کیا ہے۔ کیونکہ پھر وہ زندگی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی ہی نہیں، وہاں آرٹیفیشیل اگر آپ نے آکسیجن کا انتظام کر بھی لیا، پانی کا انتظام کر بھی لیا، کروڑوں اربوں میں اس کی قیمت ہوگی، وہ صرف نام کا ہوگا کہ زندگی وہاں بنا لی گئی، کوئی رہنے کے لائق نہیں ہوگا۔ اللہ نے اسی زمین کو صرف رہنے کے لائق بنایا ہے۔ فرمایا ہم نے ابراہیم کو آسمانوں زمینوں کی بادشاہتیں دکھائی، عظیم سلطنت دکھلائی تاکہ اللہ پر یقین مضبوط ہو جائے۔ آنے والی دنیا، آنے والے بچے، آنے والی نسلیں اور دیکھیں گی، اور باریکیاں دیکھیں گی، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پہ سائنس مائکروسکوپ کے ذریعے سے آپ کو دکھائے گی۔ اللہ کو سمجھانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، آسمانوں کو دکھایا جا رہا ہے، گیلیکسیز دکھائی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے۔ موجودہ دور میں اگر کوئی توحید کا منکر ہے، اللہ کے وجود کا منکر ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے سماج اور قوم کے لوگ سامنے موجود ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر پوری جہان کے تمام طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ کی عبادت کو تیار نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے سمجھانا ذمہ داری ہے۔ رات کے اندھیرے کا انتظار فرما رہے ہیں، سورج ڈوب گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو لاجواب کرنے کے لیے اپنی قوم کے سامنے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں، ایک ٹمٹماتا ہوا ستارہ دکھائی دیا، فرمایا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ حالانکہ وہ رب نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تمہارے کہنے کے حساب سے تم ستاروں کی پرستش کرتے ہو، یہ تمہارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد جب چاند نکلا اور چاند کی روشنی میں ستارے کی روشنی غائب ہو گئی، فلما افل قال لا احب الافلین، قوم کے سامنے کہہ دیا اے میری قوم کے لوگوں، اس ستارے کو تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے اپنا رب مانا تھا لیکن یہ بھی ڈوب گیا، اور ڈوبنے والوں کو تو ہم پسند نہیں کرتے۔ یعنی میسج دے دیا، قوم کو سمجھا دیا کہ جو ستارے کی پوجا آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ڈوب گیا، جو ڈوب گیا وہ ڈوبتے ہو کو کیسے بچائے گا؟ جو ڈوب گیا وہ ڈوبنے والوں کو کیسے بچائے گا؟ لہذا لا احب الافلین، ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ اچھا، قرآن بھی سکھا رہا ہے ڈوبتے ہوئوں کو کوئی نہیں پسند کرتا ہے، ابھرتے ہوئوں کو سب پسند کرتے ہیں، اور جب خدائی کا دعویٰ کرنے والا کوئی ہو تو ایسے ڈوبتے ہوئے کو دنیا نے کبھی نہیں پسند کیا ہے۔ فرعون بھی ڈوب رہا تھا، دنیا نے نہیں پسند کیا۔ ابراہیم فرما رہے ستارہ ڈوب رہا، مجھے پسند نہیں ہے۔ اب چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوا، ستاروں کی روشنی ڈوب گئی کیونکہ چاند قریب ہے اس لیے زیادہ چمکتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، فرمایا ھذا ربی، یہ ہمارا رب۔ فلما افل، یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی غائب ہو گیا، اس کی بھی روشنی چلی گئی۔ فرمایا لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرے اللہ نے مجھے سمجھ نہ دی ہوتی، مجھے توحید کی سمجھ نہ عطا فرمائی ہوتی، ہدایت نہ دیا ہوتا تو آج میں گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی کہ چاند کو بھی اگر کوئی اپنا رب مانتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے، کیونکہ صبح ہوتے ہی چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، یہ بھی تو ڈوبنے والا ہے۔ لہذا ڈوبنے والوں کو تم اپنا رب نہیں بناتے۔ اب صبح کا سورج جب طلوع ہوتا ہے، آسمان کے ستارے کہاں گئے پتہ نہ چلا، چاند غائب ہو گیا کچھ نہ پتہ چلا۔ فلما رأى الشمس بازغا، سورج کو چمچماتے ٹمٹماتے ہوئے پوری دنیا کو روشن کرتے ہوئے دیکھا، قوم کے لوگ سامنے موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک ایک معبودوں کا رد کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ اب سورج کی باری آ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، رات میں ہم نے جو ستارہ دیکھا تھا وہ چھوٹا تھا اور ڈوب بھی گیا، اس لیے ہم نے اس کو اپنا رب نہیں مانا۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ اس سے بڑا دکھ رہا تھا، وہ بھی ڈوب گیا، ہم نے اس کو بھی اپنا رب نہیں مانا۔ اب یہ سورج نہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ھذا اکبر، یہ اور سب سے بڑا، یہ چاند سے بھی بڑا، ستاروں سے بھی بڑا ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام میسج دے رہے ہیں کہ لوگوں رب وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہو، اور ہمارا اسلام سکھاتا ہے اور آواز دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر نماز میں ہم توحید کا اعلان کرنے کے بعد اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ ہر مسلمان یہ مانتا ہے اور جانتا ہے کہ ہمارا سر اسی کے سامنے جھکے گا جو اللہ اکبر ہے، جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سورج رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے، لیکن یہ تو صبح کی بات تھی، دن گزرتا گیا، شام ہوئی، سورج کے بھی ڈوبنے کا وقت آ گیا، اب سورج بھی ڈوب گیا۔ فلما افلت، وہ بھی غائب، جیسے ستارہ اور چاند غائب ہوئے سورج بھی غائب ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دلیل پوری ہو رہی ہے، مناظرہ اپنے اینڈ میں جانے والا، کہنے لگے یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، یہ آسمانوں میں تمہارے بنائے ہوئے جو جھوٹے معبودان تھے، زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے سب کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ دیکھو ستارہ ڈوبا رب نہیں ہو سکتا، چاند ڈوبا رب نہیں ہو سکتا، سورج بھی ڈوب گیا۔ لوگوں ابھی سمجھ میں بات نہیں آئی، ڈوبنے والا رب نہیں ہوتا۔ اگر یہ رب ہوتا تو میں بھی مانتا، میں ڈوبنے والوں کو رب نہیں مانتا، تم لوگ بھی ڈوبنے والوں کو رب نہ مانا کرو، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو ڈوبتے ہوئے کو نکالتا ہے۔ فرمایا اگر تم پھر بھی نہیں مانتے میری بات اور ان کو اپنا رب مانتے ہو تو مانو، لیکن میں تم سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، میں ایسا شرک نہیں کر سکتا، میں ایسی بے وقوفی، ایسی جہالت نہیں کر سکتا۔ اعلان کر دیا۔ اتنی مضبوط دلیل لائیو دکھا کر ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ اب قوم جس کے ایک ایک رگ میں شرک بیٹھا ہوا ہے، وحاجہ قومہ، سامنے آ گئی اور حجت کرنے لگی، بحث کرنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، اللہ کے بارے میں مجھ سے حجت کر رہے ہو، میں نے تمہارے ان معبودان باطلاں کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اب اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو لڑائی پہ آ گئے، تم حجت کرو اللہ کے بارے میں۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا شروع کر دیا، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم، اگر تم نے اس کو رب نہیں مانا تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، تمہارے گھر میں کسی کا ایسا ہو جائے گا، تمہارے اوپر آفت مصیبت آ جائے گی۔ جیسے آج کے لوگ ڈراتے ہیں ویسے ان معبودان باطلہ کا خوف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دلانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ، اللہ کے ساتھ جو بھی شرک کر رہے ہو، جس کو بھی شریک کر رہے ہو، میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ ہاں یہ میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر اللہ میرا نقصان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟
اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک کاؤنٹر سوال کیا اور فرمایا کیف اخاف ما اشرکتم، تم جن کے ساتھ شرک کر رہے ہو، تم معبودان باطلا کو اپنا رب مان رہے ہو، میں ان سے کیوں ڈروں اور کیسے ڈروں؟ اور تم تو میرے رب سے نہیں ڈرتے، میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے ڈر جاؤں، تم ہمارے رب سے نہیں ڈرتے۔ ڈرنا تمہیں اس اللہ سے چاہیے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، جو توحید کا مطالبہ کرتا ہے، جس کے اندر کوئی ساجی و شریک نہیں ہے، اور تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے معبودان تم مجھے ان سے ڈراتے ہو۔ یہی جواب آج کے توحید پرستوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ ڈرایا جاتا ہے جی بڑے پیر صاحب کی اگر آپ نے 11ویں نہیں ڈالی تو آپ کے گھر میں آپ کے کسی بچے کا انتقال ہو جائے گا، یا پھر آپ کے گھر میں کچھ نہیں تو بھینس کا ہی انتقال ہو جائے گا۔ یہ ڈرایا جاتا بغیر وضو کے نام لے لیا تو مر جاؤ گے۔ یہ سب اسی شرک کی جڑیں ہیں جو آج پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 ٹوک میں فرمایا میں ڈرنے والا نہیں، ڈرنا تمہیں چاہیے ایک اللہ واحد سے، اور تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھانے چلے ہیں اور اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ باپ بت پرست تھا، بتوں بناتا تھا۔ قرآن کریم میں بتوں کے لیے 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے صنم، ایک ہے نصب اور ایک ہے وثن۔ صنم بولتے ہیں ایسے بت کو، وہ چاہے لکڑی کا ہو، پیتل کا ہو، پتھر کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہو، اس کو بیچا جا سکتا ہو۔ عام طور سے جو بیچے جاتے ہیں ان کو صنم قرآن نے کہا ہے۔ اور نصب جمع انصاب ان بتوں کو کہتے ہیں جو کسی ایک جگہ پہ لگا دیے جاتے ہیں اور شردھالو آ کر وہاں اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو نصب کہتے ہیں۔ جیسے مکہ کے لوگوں نے خانہ کعبہ کے آس پاس میں اس زمانے میں لات اور عزا، منات، ان سب کا لگا رکھا تھا۔ اور وثن واو ثانون جمع اوثان، یہ ان بتوں کو کہتے ہیں جو آستانے کی شکل اختیار کر چکے ہو، جو کسی غیر اللہ کے نام پہ منسوب ہو، اس سے بس ریلیٹ کرتا ہو، وہاں چاہے اس کا بت ہو، اس کا مزار ہو، قبر ہو یا نہ ہو، اسی میں وہ سارے کے سارے پیڑ آ جاتے ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے، وہ ندیاں آ جاتی ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے، وہ ساری قبریں آ جاتی ہیں جہاں جس کے اندر کوئی نہیں ہے، بس ان کے نام سے منسوب ہے تو اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور یہی وہ لفظ ہے جو ہمارے نبی نے اپنی دعا میں مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو آستانہ نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا آستانہ نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، عبادت کی جائے۔ اے اللہ رب العالمین میں دعا فرما رہا ہوں، میں اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر ہوں، لوگ عقیدت رکھتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، میرے دیوانے ہیں، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، بت نہ بنانا، ایسا کوئی آستانہ نہ بنانا جہاں لوگ چڑھاوے لے کر آئیں، جہاں لوگ عبادت کے لیے آئیں۔ دنیا شرک جو آستانے کی دیوانی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ یہاں بھی ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے کے تو بنے ہوئے، یہ بڑے والے کا کیوں نہیں بنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی سیکورٹی لے رکھی ہے، کیونکہ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں دعا مانگ لی تھی، وثن نہ بنانا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے آ گئے، یہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور اپنے باپ سے مخاطب ہوئے، سمجھانا شروع کیا۔ اللہ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن کریم میں میرے پیغمبر ابراہیم کا بھی ذکر ہو جائے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے سچے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک ایسا علم آیا، توحید کا علم جو آپ کے پاس نہیں موجود ہے، آپ میری پیروی کر لو، آپ کو میں سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان آپ شیطان کی پوجا نہ کریے، آپ شیطان کی عبادت نہ کریے، یہ شیطان تو رحمان کا نافرمان بندہ ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ اگر اسی طرح سے بت پرست رہے، آپ اسی طرح سے شرک کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا، فتکون للشیطان ولیا، اور جب آپ شرک کی حالت میں دنیا سے جائیں گے تو اللہ کے ولی نہیں شیطان کے ولی بن جائیں گے۔ بہت پیار سے اپنے باپ کو سمجھایا، آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس علم ہے، آپ میری بات مان لیجئے۔
آپ شیطان کی عبادت نہ کریے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ رحمان الرحیم جو اپنی رحمت کی برکھا کرتا ہے وہ مشرکوں پر جیسے عذاب برساتا ہے آپ پر بھی عذاب نہ برسا دے۔ اس سے زیادہ پیار والا لہجہ نہیں ہو سکتا جو ایک بیٹا اپنے باپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہو۔ قرآن سبق دے رہا ہے، محبت اپنی جگہ ہے، رتبہ اپنی جگہ ہے، پیار اپنی جگہ ہے، عزت و احترام اپنی جگہ ہے، لیکن شرک اور توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ہاں سمجھانا ہے، سامنے باپ ہے، ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہے، عزت کرنا، احترام سے کہو لیکن کہو، احترام سے کہو لیکن کہو، بات پہنچاؤ۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا پیار سے، یا ابتی، اے ابا جان، یا ابتی یہ عربی کا یہ اسلوب ہے جس کا اردو میں شاید ٹرانسلیشن نہ ہو سکے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ پر عذاب نہ آ جائے۔ ایک بیٹا باپ سے تو محبت کرتا ہے، باپ کتنا بھی برا ہو لیکن بیٹا محبت کرتا ہے، اور ایک بیٹے کی باپ کے لیے اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ جو بیٹا جانتا ہے یہ دنیا کی زندگی 60 سے 70 100 سال ہو سکتی ہے، اگر آپ شرک کی حالت میں گئے، میں نبی ہوں، میں نبی کے علم سے بتا رہا ہوں، مرنے کے بعد آپ ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں، میری محبت کا تقاضا ہے کہ آپ میرے جیتے جی توحید پرست بن جائیے، میرے مرنے کے بعد آپ پتہ نہیں کیا کریں گے، کیسے رہیں گے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو یہی کہہ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 آیتیں ابراہیم علیہ السلام کے جذبات، ان کی محبت، ان کی دعوت جو ان کے باپ کے لیے تھی، اللہ نے جگہ دے دی ہے۔ اتنے سارے پیار کے الفاظ کے بعد بھی ایک باپ جس کو محبت کرنا تھا، جس کو اپنے بیٹے کی اس پیاری سی بات اور اس نرم لہجے کو سننا تھا، اس نے نکار دیا۔ نکارا ہی نہیں بلکہ دھمکیاں بھی دی اور گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ بھی دیا۔ اے ابراہیم، کیا تم ہمارے معبودوں کے خلاف ہمیں بھڑکانا چاہتے ہو؟ تمہاری دلچسپی اس میں ہو یا نہ ہو، میری دلچسپی ہے۔ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک وہجرنی ملیا، تو میں تمہیں پتھروں سے مار دوں گا، تمہیں رجم کروا دوں گا، تمہیں سر عام میں بدنام کر دوں گا، ذلیل کر دوں گا، چوراہے پہ تمہارے سر پہ تھپڑ مارے جائیں گے۔ وہجرنی ملیا، اور اگر تم اپنی عزت چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو میرا گھر چھوڑ کے دنیا سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ باپ کا جواب تھا۔ کیوں؟ شرک اپنے آپ میں ایک نشہ ہے، یہ جلدی ہٹتا نہیں ہے۔ شراب کا نشہ بہت جلدی ختم ہوتا ہے، بہت جلدی ختم ہوتا ہے۔ شرک کے مقابلے میں شراب کا نشہ بہت جلدی چھوٹ سکتا ہے، شرک کا نشہ نہیں ختم ہوتا ہے۔ باپ اس لہجے میں بات کر رہا، لئن لم تنتہی، اگر باز نہ آئے، لارجمنک، میں باپ ہوں لیکن پتھر میرا ہوگا، سر تیرا ہوگا۔ وہجرنی ملیا، بچنا چاہتا ہے، چھوڑ دے میرا گھر، بھاگ جا یہاں سے۔ جائیداد کیا چیز ہوتی ہے؟ جائیداد، میں باپ کا پیار دینے کو تیار نہیں، وہجرنی ملیا، چھوڑ دے مجھے، نکل جا یہاں سے۔ پیغمبر ہوتا ہے، ایک بھی سوال نہ کیا، ایک بھی سوال نہ کیا۔ آپ تو میرے باپ ہیں، میں کہاں جاؤں گا، کیسے رہوں گا، کیا کھاؤں گا، کون دے گا مجھے، کہاں وراثت، کہاں جائیداد، کچھ نہیں۔ قال سلام علیک، ابا جان اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، میں نکل رہا ہوں، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، میں نکل رہا ہوں۔ لیکن سنو، پیغمبر ہوں، کوئی جلاد نہیں ہے، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، برا نہیں، اس لیے سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں جا تو رہا ہوں، آپ کی اس تیکھے برسات سے بھی میرا دل ٹوٹا نہیں، ابا جان جا رہا ہوں، میں اپنے رب سے آپ کے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اور سنیں، میرا اللہ مجھے بہت مانتا ہے، میرا اللہ میرا دوست ہے، وہ خلیل مجھے کہتا ہے، میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ باپ نے جب گھر سے نکالا، مارنے کی دھمکی دی، بات نہیں مانی، نبوت کے نبی کو ماننے سے انکار کیا، ٹھکرایا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی پیار کی چادر بچھا دی۔ ایک میسج دیا گیا، باپ ہوتا ہے، غلط ہے تب بھی ابراہیم سکھا رہے ہیں احترام نہیں چھوٹنا چاہیے، غلط ہے تب بھی احترام لازم ہے۔ باپ مشرک ہے جس کو قرآن کہتا ہے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ مشرک بدتر ہے، پھر بھی قرآن کہتا ہے نبی سکھا رہے ہیں باپ ہے، احترام چھوٹنا نہیں چاہیے۔ بات رکھو احترام کے ساتھ، اختلاف کرو احترام کے ساتھ، لیکن اللہ کی بات پہنچاؤ، باپ کا احترام بھی نہ چھوڑو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اور ایک بات اور سنیے، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کے ان معبودان باطلہ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، میں سب کچھ تیاگ رہا ہوں، جا رہا ہوں۔
وادعو ربی، اور میں جا کر اپنے اللہ سے دعائیں مانگوں گا، عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، اور مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے جب دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا کو سمجھا رہے ہیں، اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، باپ تمہاری بات کا انکار کر سکتا ہے، باپ تمہیں اپنے گھر سے بھی نکال سکتا ہے، جائیداد سے بھی بے دخل کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی بندے کو اپنے در سے بھگاتا نہیں ہے۔ باپ باپ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ جب دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا باپ بھی اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا، تب بھی رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، بس ایک شرط ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا باغی نہ ہو، اللہ کا وفادار بندہ ہو۔ فرمایا عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، اے ابا جان میں جا رہا ہوں، آپ نے دھتکارا ہے، آپ نے بھگایا ہے، میں نے کوئی غلط بات نہ کہی، میرا لہجہ بھی صحیح تھا، میں جا رہا ہوں، آپ نے مجھے سب کچھ کیا، لیکن میں اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا رد نہیں کرے گا۔ فرمایا باپ بھگا سکتا، اللہ نہیں بھگاتا ہے، اس لیے اللہ کا در نہ چھوڑو، باپ کا در چھوٹتا ہے چھوٹ جانے دو، اللہ کا در نہ چھوڑو۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کو سمجھائے، نکالے گئے گھر سے، گھر چھوڑ دیا، پھر ایک بار ٹرائی کرتے ہیں، باپ بھی ہیں، پورا خاندان، پورا قبیلہ، پورا قوم ہے، پھر کہتے ابراہیم علیہ السلام ما تعبدون، آپ لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کس کی عبادت کرتے ہو؟ ارے عبادت کرتے ہو نا، کس کی کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا عبادت انسانیت کی پہچان ہے، انسان عبادت گزار ہوتا ہے، اسی لیے ابراہیم کہہ رہے ہیں کس کی عبادت کرتے ہو؟ سوال یہ نہیں ہے کہ عبادت کیوں نہیں کرتے ہو، آج تو المیہ یہاں تک پہنچا ہوا، بددینی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، ہمیں یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ عبادت کیوں نہیں کرتے ہو۔ مشرک بھی عبادت کرتا تھا، آج مسلمان ہو کے عبادت نہیں کرتا ہے، اس کو یہ کہنا پڑتا کیوں نہیں عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم سوال کر رہے ہیں ما تعبدون، کس کی عبادت کرتے ہو، کیا پوجتے ہو؟ قوم کے لوگوں نے کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم صرف پوجتے نہیں ہیں، اس کے مجاور بھی بن جاتے ہیں۔ جی یہ مشرکین کا جواب ہے، بتوں کے پجاری ہوتے ہیں، اس کے مجاور ہوتے ہیں، مسلمانوں میں مجاور کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ غیروں سے آیا ہوا ہے۔ فنظل لها عاکفین، ہم پوجا بھی کرتے ہیں اور مجاوری بھی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اپنے باپ کو بھی سمجھا رہے ہیں، کہا تم مجاوری کرتے ہو، پوجا بھی کرتے ہو، حالانکہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ ان کے منہ سے کہلوانا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، کہا ایک سوال کا جواب دو، کہا کیا؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا جب ان سے تم دعائیں مانگتے ہو یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں؟ بتاؤ، سنی سنائی بات نہیں، پریکٹیکلی بتاؤ، تم خود عبادت کرتے ہو نا، اور عبادت کر کے بھاگ نہیں آتے، وہیں بیٹھتے ہو، مجاور بنتے ہو، تم بتاؤ مجاور جو بنے ہوئے، جب تم پکارتے ہو دعائیں کرتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں؟ اب سنی سنائی بات بعد میں کہتا ہاں لوگ تو کہتے ہیں سنتے، تم بتاؤ تم نے جب دعا کی تمہیں یہ لگا کہ وہ تمہاری دعا سن رہے ہیں؟ ابراہیم کا یہی سوال ہے، اور اگر یہ سوال ایک ایک آدمی سے کیا جائے سب کا جواب نگیٹو میں ہوگا، نہیں۔ سنی سنائی بات پہ آدمی کہتا ہے ہاں سنتے، لوگ کہتے ہیں، بھائی تم 50 بار گئے، تم بتاؤ هل يسمعونكم اذ تدعون، سنتے ہیں؟ اور اگر تم کہہ رہے ہو سنتے ہیں، اگلا سوال سنو، او ينفعونكم او يضرون، کیا وہ نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ قوم لاجواب، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، قوم کا بچہ سامنے ہے، وہ جانتا ہے یہ ہمارے آبا و اجداد ہے، اپنے باپ لوگوں سے، اپنے قوم کے لوگوں سے سوال کر رہا ہے، اب جھوٹ بولیں گے کیسے بولیں گے؟ جواب نہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں ہاں وہ سنتے ہیں، ہاں وہ نفع دیتے ہیں، ہاں وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا جب کوئی جواب نہ ملا تو کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بیٹا ابراہیم یہ کیا تم پوچھ رہے ہو؟ ان سوالوں کا جواب ہمارے پاس، ہمارے باپ دادا کے پاس بھی نہیں تھا، ارے ہم تو بس ایسے ہی اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پائے، ایسا ہی کر رہے، بس۔ یہ آخری جواب ہوتا ہے مشرک کا، اس کے بعد اسے یا تو ماننا ہے یا تو فرعون بن جانا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب لاجواب کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں افرأیتم ما کنتم تعبدون، کبھی غور کیا یہ جن کی پوجا کر رہے ہو؟
کبھی سوچا انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادا جس کی بھی کر رہے تھے، کبھی ان کے بارے میں ڈیپلی سوچا کہ میں عبادت کر رہا ہوں کس کی کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے کہ غلط؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ کہنے لگے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب میرے دشمن ہیں، میں معبودان باطلہ کا دشمن ہوں۔ الا رب العالمین، سارے جہانوں کا جو رب ہے وہ میرا دوست ہے۔ اب اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جس نے مجھے پیدا فرمایا اور جو مجھے ہدایت دیتا، راستہ سکھاتا ہے، اچھے برے کی تمیز کرنا بتلاتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، جو مجھے بھوکے ہونے پہ کھلاتا ہے اور پیاسے ہونے پہ پلاتا بھی ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، میری آل اولاد بیمار ہو جاتی ہے، وہی اللہ شفا دینے والا ہوتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جب ہم مر جائیں گے یا ہماری نسلیں مر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت کے دن انہی کو زندہ کرنے والا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ سے میں امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ میرے گناہوں کو فیصلے کے دن وہ معاف کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا انٹروڈکشن پیش کر دیا، فرمایا جو پیدا کرنے والا ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، جو لوگوں کو کھلانے والا ہے، جو لوگوں کو پلانے والا ہے، اور جو لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کرنے والا ہے، بیمار ہو تو ان کو شفا دینے والا ہے، جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اے میرے والد صاحب، اے میری قوم کے لوگوں، جس چیز کی بھی آپ پوجا کرتے ہو بتاؤ ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب کا جواب تو نہیں ہے۔ پھر کیوں کرتے ہو؟ پھر کیوں کرتے ہو؟ ایک ایک دلیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام توڑ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اوپنلی اپنی قوم کو دعوت دی۔ سورہ شعراء کے اندر وضاحت سے موجود ہے، سورہ عنکبوت میں موجود ہے، سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، آپ جس کی بھی کر رہے ہو میں جانتا ہوں، بچپن سے دیکھ رہا ہوں، وہ سب اللہ کے علاوہ گڑھے گئے تمہارے اپنی طرف سے بت ہیں۔ ارے ان کی آستانے پہ لوگوں کو بلانے کے لیے، بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے تمہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ میں ان کی تعریفیں کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو ڈرانا پڑتا ہے کہ آؤ ان کے آستانے پہ، نہیں آؤ گے نقصان ہو جائے گا، آؤ گے تو یہ مل جائے گا۔ وتخلقون افکا، تم جھوٹ کا پورا پلندہ بناتے ہو تاکہ یہاں پر بھیڑ ہو اور تمہارا دھندا چلے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یہ آستانوں کی تم پوجا کر رہے ہو اور یہ شیطان کی پوجا ہے۔ وتخلقون افکا، اور مارکیٹ چلتی رہے اس کے لیے تم جھوٹ مارکیٹ میں پھیلاتے ہو، کسی کو ڈراتے ہو، کسی کو لالچ دیتے ہو۔ اور فرمایا تم میں سے اکثریت اس لیے ان کی پوجا کرتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہاں سے ہمیں روزی ملتی ہے۔ تو یہ بھی کلیئر کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہو، دعائیں ان سے مانگتے ہو، پوجا کرتے ہو، ڈرتے ہو، لالچ کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، کان کھول کے سن لو، تمہارے ایک نوالے کے بھی وہ مالک نہیں ہے، ایک نوالے کے بھی مالک نہیں ہے، ایک کپ پانی کے بھی مالک نہیں ہے۔ اتنا کلیئر سمجھایا جا رہا ہے۔ آج آدمی شرک کرتا ہے کس لیے؟ کچھ ملے گا، یہاں سے تعویذ بنوا لو دکان چل جائے گی، یہاں سے بنوا لو یہ ہو جائے گا، وہاں چڑھاوا چڑھا دو مارکیٹ میں ہم پاپولر ہو جائیں گے، یہ کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ کلیئر عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، لا یملکون لکم رزقا، تمہاری ایک چھوٹی سی بھی روزی کے مالک نہیں ہے۔ جو تم ایک بائٹ لیتے ہو، ایک سپ چائے پیتے ہو، اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہیں، ایک دانے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کیا کیا کھاتے ہو، کیا کیا پہنتے ہو، کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق، اس لیے میری قوم کے لوگوں یہ سب کچھ کھلانے پلانے والا اللہ ہے، اسی اللہ کے پاس جاؤ، پیشانی رگڑو، دکانیں نہیں چلتی ہیں، مانگو دعائیں، وہ روزیاں دینے والا ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس روزیاں ملتی ہے، وہاں سے دکانیں چلتی ہیں، وہاں سے تمہیں زمین کے اندر کھانے کو ملتا ہے، وہاں سے تمہیں پہننے کو ملے گا، وہاں سے تمہیں اولادیں ملیں گی، وہاں سے تمہاری بیماریوں کو شفا ملے گا۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس جاؤ، روزیاں وہاں ملتی ہے۔ واعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، یہ پتھر اور یہ تمام معبودان باطلہ کی طرف تمہیں نہیں جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ روزی روٹی والا کنسپٹ بھی کلیئر کر دیا، یہ قرآن کے اندر بتایا گیا۔ آدمی مانگتا ہے، کہتا نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، یا تو قرآن پہ یقین کر لو یا اپنی بات پہ یقین کر لو۔ قرآن کہتا ہے روزیوں کا مالک اللہ ہے، اور پیغمبر کی زبان کہتی ہے اسی اللہ سے روزیاں مانگو، مانگ کے دیکھو۔
وہ اللہ بھوکا کبھی نہیں سلائے گا، وہ آپ کے بچوں کو کبھی ننگا نہیں کرے گا، وہ آپ کی بیوی کو کبھی بھی اسپتال کے بیڈ پہ تڑپتے ہوئے نہیں مارے گا۔ شرط کیا ہے؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس روزیاں تلاش کرو۔ آج آدمی روزی پانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کس کس در پہ جا کر ٹھوکریں کھاتا ہے، نہ جانے کس کس کی تلوے چاٹتا ہے، کس کس کی چاپلوسی کرتا ہے، ادھر ہزاروں جھوٹ بولتا ہے، ہزاروں بےایمانیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا تو بس یہی نہیں کرتا جو قرآن کہہ رہا تھا۔ قرآن کہہ رہا اللہ کے پاس آؤ، اللہ کے پاس روزیاں ہیں، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک وہ ہے، وہ تمہیں دے گا، اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنے پانی ہے سمندر میں اگر سوئی ڈال کے نکالو تو جس طرح سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ زمین کے کسی بندے کو ارب پتی بنا دے، کھرب عطا فرما دے، دنیا کا 10 گنا عطا فرما دے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم مانگ لیں گے، وہ بھی مانگ رہا تو کم ہو جائے گا نا؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، اس اللہ کے پاس روزیاں ہیں، اس سے مانگو اور مانگو، وَاعْبُدُوا، اور اس کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور چاہتے ہو جو ملا اس میں اور برکت ہو تو اللہ فرما رہا شکریہ بھی ادا کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو اور بڑھا کے دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے سمجھایا اور اخیر میں تابوت میں آخری کیل گاڑتے ہوئے فرمایا، سب کچھ سمجھانے کے بعد اگر اب بھی نہیں مانتے، اب بھی تمہیں شرک کی دنیا اچھی لگتی ہے، اب بھی تمہیں آستانے مزار اچھے لگتے ہیں، اب بھی تمہیں اللہ کا دروازہ کھلا ہوا بے آب و گیا ویران دکھتا ہے، اب بھی تمہاری بھیڑ وہاں نہیں ہوتی ہے، تو یاد رکھو وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم سب نے مجھے اور اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بہت آئے گئے، جھٹلایا نبیوں کو، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کے بندوں، اللہ کے رسولوں کا کام صرف بتانا اور سمجھانا ہے، باقی اللہ تم سے نپٹے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔